مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356، کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب قبول الہدیۃ من المشرکین، مشرکوں کی طرف سے ملا ہوا تحفہ قبول کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ہجرت کے اس سفر میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے، جس بستی میں ایک ظالم جابر بادشاہ تھا۔ تو اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے ساتھ جو خاتون ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ میری ایمانی بہن ہے۔ ویسے تو رشتے میں حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو اس نے حضرت سارہ کو طلب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو سمجھایا کہ اس وقت روئے زمین پر ہمارے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اور اس رشتہ ایمانی کے اعتبار سے ہم بہن بھائی لگتے ہیں، تو تجھ سے اگر یہ بادشاہ پوچھے کہ تمہارا رشتہ کیا ہے تو تو اسی ایمانی رشتے کا تعارف کروانا اور کہنا کہ میرا بھائی ہے۔ اور خود آپ نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو غلط ارادے سے ہاتھ لگانا چاہا، چھونا چاہا، تو اس کا ہاتھ بے جان ہو گیا، اٹھ ہی نہ سکا۔ تب وہ منت اور سماجت کرنے لگا کہ اب میں تیری طرف برا ارادہ نہیں رکھوں گا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ میری ذہنی کیفیت اور نفسیاتی ایک معاملہ ہے، حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی یہ چیز۔ دوبارہ پھر یہ حرکت کی، وہ ہاتھ ابھی حضرت سارہ کے جسم کو چھوا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ پھر بیکار ہو گیا۔ پھر منت سماجت کرنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، ان کی دعا سے اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی انسان نہیں ہے، جس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے میرا ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ انسان نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ تحفے میں دی کہ یہ خادمہ ہے، تیرے کام کاج کیا کرے گی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وجود اور ان کے بدن کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح اس بادشاہ کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا تھا، اور وہ حضرت ہاجرہ سے بھی خوفزدہ تھا کہ شاید یہ کوئی انسان نہیں ہے جس کی طرف بڑھنے سے میرے بدن میں موت آ جاتی ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ایک ساتھ دونوں فائدے حاصل کرتے ہیں، ایک تو اس سے جان چھڑاتے ہیں، دوسرا
اسے خوش کرنے کے لیے تحفہ دے دیتے ہیں۔ تحفے میں حضرت ہاجرہ انہوں نے دی حضرت سارہ کو، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہاجرہ تحفہ کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو اس واقعہ میں وہ مشرک بادشاہ تھا جس نے تحفہ دیا حضرت سارہ کو، اور حضرت سارہ نے قبول کیا، اور یہ اطلاع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ مشرک کی طرف سے ملنے والا تحفہ کیوں قبول کیا، واپس کر دینا چاہیے تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو قبول کیا۔ اور پھر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کسی طرح کی کوئی تردید، کوئی رد نہیں فرمایا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کی طرف سے ملنے والے تحائف قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکری بھنی ہوئی، پکی ہوئی گوشت بکری کا تحفہ پیش کیا گیا، اور وہ زہر آلود تھا۔ عام ازیں کہ وہ زہر آلود تھا یا نہیں تھا، اس میں زہر ملی ہوئی تھی، لیکن وہ تحفہ دیا کس نے تھا؟ وہ خیبر کی ایک یہودیہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول بھی فرمایا، تناول بھی فرمایا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کی طرف سے دیے ہوئے تحفے قبول کرنے میں حرج نہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ باب باندھا امام بخاری نے مشرکین کی طرف سے ہدیہ قبول کرنے کا، لیکن یہ جو روایت ہے اس میں خیبر کی یہودیہ مراد ہے کہ یہودیہ نے وہ تحفہ دیا تھا۔ یہودی اور عیسائی وہ اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں، مشرکین میں نہیں۔ مشرکین کہتے ہیں بتوں کی پوجا کرنے والوں کو، اور جو آسمانی دین پر نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ یہود و نصارہ کے عقائد میں شرک کے اثرات داخل ہو چکے تھے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے ہی نہیں، ہیں بھی، ابھی بھی ان کے نظریات اور عقائد ایسے ہی ہیں، جس کی بنا پر یہ شرکیہ عقائد ان کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے اس عنوان کے تحت امام بخاری نے ان کتابیوں کے روایتیں بھی ذکر کر دی ہیں۔ حضرت ابو حمید نے کہا کہ ایلا کا بادشاہ تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سفید رنگ کی کھچر بھیجی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً اس کو ایک چادر عطا فرمائی، اور ان کے سمندر کا کچھ حصہ انہیں لکھ کر دے دیا، ان کی بادشاہی کو یعنی قائم رکھا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دو طرفہ تحفہ دینا بھی جائز ہے، لینا بھی جائز ہے مشرکین کو، کیونکہ جو ایلا کا بادشاہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ ان آثار سے یہی امام بخاری علیہ رحمہ نے ثابت کیا ہے کہ مشرکین سے ملنے والے تحائف قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مشرک نے اونٹنی پیش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرکین کی طرف سے تحفے قبول کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، مشرکین کی طرف سے ملنے والے تحائف کو قبول کرنے سے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس عنوان پر روایات متعارض ہیں، ایک دوسرے کے مقابل اور تعارض کرنے والی روایات ہیں۔ بعض احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کی طرف سے تحائف قبول نہ کرنا مذکور ہے، بعض روایت میں قبول فرما لینا مذکور ہے۔ تو ان دو طرح کی احادیث میں مناسبت اور مطابقت پیدا کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ دراصل جو تحائف قبول کیے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساری کائنات کے چونکہ رسول ہیں، ساری کائنات آپ کی امت میں داخل ہے، کچھ امت اجابت ہے، کچھ امت دعوت ہے، تو آپ کسی کا تحفہ بھی قبول کرنا آپ کے لیے جائز ہے، کر سکتے ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے، لیکن آپ کے بعد دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے، امراء کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے مشرکین کی طرف سے ملنے والے تحائف قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جن میں آپ نے تحائف قبول کیے وہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے لیے جواز کی دلیل ہے، جن میں آپ نے منع کیا تو اس میں عام امت کے لیے حکم جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ عام امت کو مشرکوں کے تحفے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری مطابقت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے تحفے قبول کیے، کئیوں کے نہیں کیے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ آنے والے وقت میں مسلمان ہو جائے گا، اس کا تحفہ قبول فرمائے، اور جن کے آپ نے تحائف قبول نہیں کیے انہوں نے پھر اسلام بھی قبول نہیں کیا، تو علم نبوت میں تھا کہ انہوں نے مشرک ہی مرنا ہے، اس لیے ان کے تحائف قبول نہیں کیے۔ بعض نے یہ کہا کہ جن احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحائف قبول کیے ہیں، اور بعض احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحائف قبول نہیں کیے، منع کیا، تو منع والی احادیث سے قبول والی احادیث منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا جب آپ نے مشرکوں کے تحفے قبول کیے تھے تو یہ پہلا مرحلہ تھا، اور بعد والے مرحلے میں آپ کو منع کر دیا گیا، تو منع والی احادیث سے قبول والی احادیث منسوخ ہو چکی۔ اب امت کے لیے مشرکوں کی طرف سے ملنے والے تحائف کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عنوان ہے باب کا، اور اس عنوان پر یہ آراء ہیں علماء کرام کی۔ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث شریف بیان کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ سندس وکان ینہا عن الحریر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ریشمی جبہ جو بڑا خوبصورت، بڑا دلکش، بہت ہی قیمتی تھا، پیش کیا گیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کو استعمال کرنے سے منع فرماتے تھے۔ فعجب الناس منہا، تو لوگ اس جبے کی نزاکت، ملائمت، خوبصورتی، چمک، دلکشی اور اس کے قیمتی ہونے کو دیکھ کر بڑا تعجب کر رہے تھے، اور اسے دیکھ کر حیرت کے پتلے بن رہے تھے کہ کیا جبہ ہے، کیا ریشم ہے، کیسا قیمتی یہ جبہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا یہ اظہار تعجب دیکھا، ان کی حیرت دیکھی کہ یہ اس جبے کو دیکھ کر اتنا حیران ہو رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے دست قدرت میں ہے، لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت احسن من ھذا، حضرت سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومال ملیں گے نا وہ اس جبے سے زیادہ پیارے ہوں گے، اس جبے سے زیادہ قیمتی ہوں گے، اس سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، اس سے زیادہ دلکش ہوں گے، اس سے زیادہ رعنائی اور زیبائش ہوگی ان کی، جو رومال ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، لباس پہننے والا بندے کا قیمتی ہوتا ہے، اور اس کی بنسبت جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے رومال ہوتے ہیں نا، وہ نہ تو اتنا اچھا کپڑا ہوتا ہے اور نہ ہی اتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ رومال جو ہے وہ پہنے ہوئے لباس کی بنسبت معمولی ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں معمولی استعمال کی چیزیں ہیں نا، وہ یہاں کی خاص استعمال کرنے والی چیزوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوں گی۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں جو مجھے
رومال ملے گا وہ اس سے زیادہ شاندار ہوگا۔ فرمایا جو میرے غلام سعد بن معاذ کو ملے گا نا ہاتھ صاف کرنے والا رومال، وہ اس جبے سے زیادہ قیمتی ہوگا، اس جبے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اس جبے سے زیادہ رعنائی اور زیبائش میں اعلیٰ و اکمل ہوگا۔ تو جب میرے غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر اس آقا کو ملنے والی نعمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ یہ قبیلہ انصار و مہاجرین، انصار کے بہت سارے قبیلے تھے لیکن ان کو انصار کا سردار کہا جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو موجود صحابہ کرام حیرت کے پتلے بنے ہوئے تھے ان میں زیادہ تعداد انصاریوں کی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کا نام لے کر گویا کہ انہیں یہ کہا کہ اے میرے انصار صحابہ، تمہارے سردار کو جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے رومال ملے گا وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوگا جنت میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال پر رشک کرنے سے ان کی توجہ جنت کی نعمتوں کی طرف پھیر دی، جس میں یہ تربیت شامل تھی کہ دنیا کی چیزیں دیکھ کر رشک نہ کرو، نہ ہی یہ قابل رشک چیزیں ہیں۔ اگر رشک کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں پر کرو، کیونکہ جنت کی نعمتیں اس قابل ہیں کہ ان پر رشک کیا جائے۔ حضرت سعید حضرت قتادہ سے اور وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ جو ریشمی چادر بھیجی تھی یہ عقیدر نے بھیجی تھی جو دوما کا بادشاہ تھا، اور دوما کو دومۃ الجندل بھی کہتے ہیں۔ یہ شام کے علاقے میں ایک بستی کا نام ہے، اور یہ جو عقیدر ہے یہ وہاں کا بادشاہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور وہ عقیدر کو اور عقیدر کے بھائی کو گرفتار کر کے لے آئے تھے۔ عقیدر کا بھائی تو قتل ہو گیا تھا اسی جنگ میں، اور عقیدر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو اس کے بارے میں دو طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد پھر مرتد ہو گیا تھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہوا تھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جزیہ اور ٹیکس دینے پر صلح کر لی تھی، وصال شریف کے بعد اس ٹیکس دینے سے بھی انکاری ہو گیا تھا۔ پھر جب شام کو فتح کرنے کے لیے فوجیں روانہ ہوئیں مدینہ شریف سے، تو ان محاذوں میں یہ عقیدر جو ہے وہ بھی قتل ہو گیا تھا اور اسے واصل جہنم کر دیا گیا تھا۔ تو امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کر کے یہی ثابت کرنا چاہا ہے کہ مشرکین کی طرف سے ملنے والے تحائف ان کو قبول کرنا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحائف مشرکین کی طرف سے ملنے والے قبول کر لیا کرتے تھے، جبکہ اس بارے میں علماء کرام کی جو مختلف آراء ہیں ان کا فیصلہ اس پوائنٹ پر ہے کہ مشرکوں کے تحائف قبول کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یا پھر یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور اس وقت نافذ العمل مسئلہ یہی ہے کہ مشرکوں کی طرف سے تحائف قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر مشرکین تحفے تحائف دیں گے اور مسلمان امراء علماء عام لوگ ان تحائف کو قبول کریں گے تو وہ صرف تحائف نہیں دیں گے، پھر ہر تحفے کے بدلے میں کوئی مشن اور ٹارگٹ بھی دیں گے جو اسلام کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کی مثالیں آج ہماری آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں۔ اس لیے مشرکین کے تحائف سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم